अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों की बात करें तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स की तश्कील और मौजूदा गवर्नेंस मॉडल की तब्दीली के बयान ने मुल्की सियासत में अगर बात करें तो एक नई बहस छेड़ दिया, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब की बात करें तो उन्होंने वाज़े कर दिया है कि आइन के दायरे में नए सूबे बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, मगर इसका एक तरीक़ेकार है। और इस तमाम सियासी हलचल के बाद गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम पैनल के साथी और सीनियर सहाफ़ी आज़म मलिक साहब ने खुद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से खुसूसी गुफ्तगू की, जहाँ उन्होंने अपनी काबीना में 70% हाज़िरी का हवाला देते हुए तनक़ीद करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने वाज़े किया कि उनका मकसद हुकूमत को चार्ज शीट करना नहीं, बल्कि वो 80 साल पुराने तबाह हाल निज़ाम की इस्लाह की बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात और हुकूमत के 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करने का इरादा भी कर दिया है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहाँ निज़ाम के इस्लाह पर बहस जारी है तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन से फरवरी 2024 से अब तक की कारकर्दगी, मनसूबों में ताख़ीर की वजूहात, अखराजात में बचत और इस्लाहात की तफसीली रिपोर्ट और दस्तावेजी शवाहिद तलब कर लिए हैं, जिसमें CPEC और मुआशी पॉलिसी के नताइज का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने आज़म मलिक साहब के तीखे सवाल का क्या जवाब दिया है, आइए पहले ये देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात रही, मेरे ख्याल है मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है, बिकॉज अदरवाइज़ अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया था, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात ये है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन हालात में इस माड़े जिस मर्जी इस निज़ाम को हम कहते हैं उसमें भी उन्होंने FBR के अंदर रिव्यू कितना बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए, इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाए। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि आपने 30 साल का सफ़र जो है वो 3 साल में तय किया है। जिन्होंने कहा उनका शुक्रिया। दूसरी जानिब की बात करें तो अपोजिशन का सियासी महाज भी गर्म दिखाई देता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो रवां साल फरवरी में अपनी मुतनाज़ा बानी रिहाई फोर्स से क़याम पर अदालत में वज़ाहती बयान दे चुके हैं, अब PTI की बानी आज़ाद कराओ तहरीक को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पेशावर के हालिया जलसे में उन्होंने नौजवानों को इकबाल का शाहीन करार देते हुए बानी PTI की रिहाई के लिए 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का ऐलान कर दिया, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सूबाई सदर जुनैद अकबर ने भी मुरवज्जा निज़ाम की नाकामी का दावा करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सुहेल आफरीदी साहब कहें या KP के वज़ीर आला की सीट का ये कमाल है कि जो भी यहाँ विराजमान होता है आए रोज़ ऐसे ही बयानात देता है और अमल करता नजर आता है और उनकी सोच और फिक्र की अलहदी जो है वो नुमाया रहती और नजर आती है। लेकिन यहाँ पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की तकरीरी बयानात भी शायद हीट ऑफ द मोमेंट करार पाने वाले हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वज़ीर आला KP के शहर पेशावर से ही एक हैरत अंगेज़ खबर सामने आई है, जहाँ मैट्रिक बोर्ड पेशावर ने सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज जारी कर दिए हैं। जी हाँ, नताइज के मुताबिक नवीं जमात के इम्तहानात में कुल 97,950 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से सिर्फ 57,847 तलबा ही अगली जमात में प्रमोट होने में कामयाब हो सके, जो कि एक अगर बात करें तो तशवीशनाक शरह नाकामी को जाहिर करता है। और इससे भी नाज़रीन ज़्यादा हैरानकुन और अफसोसनाक बात तो ये है कि 9वीं और 10वीं दोनों जमातों में सबसे ज़्यादा तलबा इस्लामियात जैसे बुनियादी और लाजमी मजमून में नाकाम हुए हैं। ये सूरत हाल इस अमर की फौरी और गहराई से तहकीकात का तकाजा भी करती है कि तालीमी निज़ाम की तदरीस या इम्तहानी तरीक़ेकार में कहीं खराबी मौजूद है। इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर तहकीकात की ज़रूरत है कि क्या असातिज़ा की तरबियत में कोई कमी है या क्या
इम्तिहानी पर्चों की तैयारी या मार्किंग के मायार में अचानक कोई बड़ी तब्दीली की गई है, या फिर तलबा में लाजमी मज़ामीन को आसान समझकर नज़रअंदाज करने का रुझान बढ़ रहा है। इस गैर मुतवक्के तालीमी बहरान को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को इसका फौरी नोटिस भी लेना चाहिए। असल वजूहात जानने के लिए एक आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में तलबा के क़ीमती साल को ज़ाया होने से बचाया जा सके। आखिर में तस्करा करेंगे ईरान अमरीका सूरत हाल की कि एक बार फिर किसी बारी मुआहदे के नज़दीक नज़र आ रहे हैं। हमें इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इम्तियाज़ खान फरहान साहब, सीनियर सहाफ़ी फैसल हकीम साहब, सीनियर तज़कियाकार जब्बार चौधरी साहब और सीनियर तज़कियाकार नईम कुरैशी साहब। नईम साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करूँगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि सर जो 80 साल पुराना निज़ाम तबाह हो चुका है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का तमाम वफाकी वजारतों से अब शवाहिद के साथ कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करना, सर क्या ये जाहिर करता है कि वफाक के अंदर जो मौजूदा इंतजामी ढांचे की नाअहली पर एक संजीदा तशवीश पाई जाती है, या फिर हम समझें कि ये महज ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बढ़ाने का एक रिवायती हरबा है? नईम साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। जो कुछ भी नकवी साहब ने फरमाया वो तकरीबन कमोबेश इसी सिस्टम की बात कर रहे थे जो पिछले 7-8 साल से इस मुल्क में चल रहा है, आप देख रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने जाहिर है कि रिएक्शन आया है सियासी जमातों की तरफ से, बिलखसूस जो हुकूमत में है, कहा सुना गया है। आप जानते हैं हमारे मुल्क में मामला किस तरह चलते हैं, तो कुछ थोड़ा सा उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की है या कंसोल करने की कोशिश की है हुकूमत को। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, हालांकि उस वक्त उनकी गुफ्तगू से तासुब तो यही मिला था कि मौजूदा हुकूमत को ही जो है वो चार्जशीट किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा ना होता तो फिर वज़ीर आज़म साहब को अपनी काबीना के हवाले से जो है वो इवैल्यूएशन की जरूरत पेश ना आती और ये तय ना होता कि जी इवैल्यूएशन की जाएगी, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें तो देखिए हकीकत ये है कि सियासत में इसी तरह होता है। लेकिन असल बात यह है कि चाहे मोहसिन नकवी साहब कहें या कोई और शख्स निशानदही करे, इस निज़ाम की जो खराबियां हैं वो हमारे सामने हैं और ये निज़ाम जो है असल में अवाम को डिलीवर करने के काबिल नहीं रहा है। और ये भी मैं मानता हूँ कि ये कोई आज की बात नहीं है, बहरहाल ये अरसे दराज से सिलसिला चल रहा है। अभी आपने खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी निज़ाम के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है वो बड़ी अफसोसनाक और दिल खराश है। आप बताइए कि तकरीबन कोई 60% जो है वो 40-60 का रेशो आपने बताया है, 97 और 57 का, तो बड़ा अजीब और गरीब वाक़या है ये। और दूसरी बात ये कि देखिए यही सिंध की सूरत हाल भी है। हम चूंकि सिंध में रहते हैं तो सिंध के बारे में भी अक्सर गुफ्तगू करते हैं, तो सिंध के तालीमी निज़ाम का भी यही हाल है। और पंजाब में हो सकता है थोड़ा बेहतर हो, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने है। तो हकीकत ये है कि ये निज़ाम जो है वो किसी तरह भी डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप ये देखिए कि ये जो निज़ाम है जो पिछले 1988 से लगा लें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फर्स्ट टाइम वजीर आज़म बनी थी, तो 1998 से अगर आप लगाएं तो आज तकरीबन कोई 36 साल हो गए हैं। तो 36 साल में यही लोग घूम फिर के इख्तिदार में भी रहे हैं, सिवाय 3.5 साल अगर आप निकाल दें या मुशर्रफ साहब का दौर निकाल दें, तो हकीकत यह है कि यही लोग हैं। लेकिन यही सारे लोग नाकाम हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये सिस्टम आज इस नहज पे पहुंच गया है कि आज ये वज़रा जो है इस बात की निशानदेही कर रहे हैं, खुद कैबिनेट में बैठे हुए लोग निशानदेही कर रहे हैं। आज ये निज़ाम इतना खस्ता हो गया है कि इसके अपने वज़रा जो है मुख्तलिफ मुतालबात कर रहे हैं। कई बार हम पॉइंट आउट कर चुके हैं कि अब्दुल अलीम खान साहब की बात मुख्तलिफ होती है, नकवी साहब की अपनी बात है। नकवी साहब के बारे में आप देखें कि मुस्लिम लीग के रहनुमा क्या कह रहे हैं। जैसे उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने बताया कि काबीना में उनकी अटेंडेंस 70% है, जबकि ये वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात को रेफर कर रहे हैं। यकीनन ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है। लेकिन मैं एक बात बड़ी दिलचस्प आपको बता दूं कि नकवी साहब जो है उन्होंने सेनेट में जो है तकरीबन 2 मिनट तकरीर की है और पूरे पीरियड में उन्होंने कौमी असम्बली में जो है वो 10 मिनट जो है वो गुफ्तगू की है। ये भी रिकॉर्ड है। 70% अगर उनके अटेंडेंस काबीना में है तो इन 2 जगहों पर मैंने आपको बता दिया कि उनकी गुफ्तगू कितने मिनट की है। तो बात यह है कि इस सिस्टम पे बहुत सीरियस चार्जेस हैं और इस निज़ाम को वाक़ईतन बदलने की ज़रूरत है। और जब
तक हुकूमत ऐसे इक़दाम नहीं करेगी तो फिर उस वक्त तक कोई हकीकी तब्दीली हम नहीं देखेंगे। नारों की हद तक ज़रूर है, लेकिन अवामी ज़िंदगी में ठीक सर, हकीकी तौर पे हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। हकीकी तौर पर कोई तब्दीली नज़र नहीं। आपको पॉइंट है सर आगे। जब्बार साहब, आपने नईम साहब की गुफ्तगू सुनी और साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने जो बात की है, आपने वो शॉर्ट भी सुना सर जो प्ले किया गया कि हुकूमत 5 साल मुद्दत अपनी पूरी करेगी। सर उस पर भी कमेंट करिएगा। जो वाज़ेह तौर पर एक सूरत हाल हमारे सामने है, राना सनाउल्लाह साहब ने नए सूबों की तश्कील के लिए हमने देखा कि आइनी दायरे की शर्त रखी है, जबकि अब्दुल अलीम खान जैसे इत्तेहादी रहनुमा चारों सूबों को 3-3 हिस्सों में तकसीम करने की वकालत कर रहे हैं। सर तो ये मौजूदा शदीद सियासी पोलराइजेशन के दौर में क्या पाकिस्तान में ये नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के लिए पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय हासिल करना आपको हकीकत पसंदाना दिखाई देता है, या ये महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक ही महदूद रहेगा? सर जब्बार साहब। देखो सवेरा, ये जो सिस्टम की बात है ना, सिस्टम की बात, ये मेरे नज़दीक जो है एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है किसी भी वक्त पे हमारा सिस्टम खराब है। परसेप्शन यानी यही है हमारे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, और जब मसाइल ज़्यादा हों, खाने वाले ज़्यादा हों, कमाने वाले कम हों, तो फिर ज़ाहिर है कोई भी सिस्टम होगा हमें लगेगा खराब है। तो पहली तो बात यह है कि सिस्टम किस चीज़ का नाम है। सिस्टम है मुल्क को चलाने का एक तो सिस्टम है जो पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत है जी। लोग वोट करते हैं, उनके नुमाइंदे जाते हैं, फिर वो असम्बली में जाके कानून साजी करते हैं, और ये पार्लिमानी जमहूरियत है हमारे पास। और ये सिस्टम जो है वो बहुत सारी मेजॉरिटी दुनिया में यही कायम है। हमने जो है वो 80 साल की बात नकवी साहब ने की है। हमने 80 साल में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको नहीं अपनाया? पहली बात तो ये है। तो क्या ये देखने की जरूरत है क्या सारे सिस्टम खराब है? ठीक, हमने शुरू किया अपना कायदे आजम जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो गवर्नर जनरल थे, उसके बाद साथ एक प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद आए तो आगे मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम ले आया अयूब खान साहब। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, बुनियादी जमहूरियतों का बीडी सिस्टम होना चाहिए, वो बीडी सिस्टम लेके आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, 1 यूनिट होना चाहिए। ये छोटे छोटे जो बीडी बुनियादी जमहूरियतें ये क्या होती हैं, हमें 1 यूनिट बनाना है। उन्होंने पूरा मुल्क इकट्ठा करके 1 यूनिट बना दिया। तो कहा जी कैसे सिस्टम ठीक चलेगा? उसके बाद फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर भुट्टो साहब आ गया, फिर मार्शल लॉ आ गया। तो ये उसके बाद फिर फाइनली जो है ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ये भी 2 मरतबा आपको पता है अपना एब्रोगेट किया जा चुका। ठीक, तो सिस्टम से मुराद क्या है? हमने सदारती निज़ाम जमहूरियत भी देख लिया है, हमने पार्लिमानी जमहूरियत सिस्टम में हम इस वक्त रह रहे हैं। हम सिस्टम क्या नहीं कर रहे, सिस्टम का इशू क्या है? हमारे पास सिस्टम तो चलाने का गवर्नेंस का यही है ना। लेकिन क्या जब सिस्टम बदलने की बात करते हैं या खराब होने की बात करते हैं, तो क्या जो ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को चला रही है, क्या उन पे कोई बात करता है? हमने नहीं सुना कभी। हम कहते हैं अभी भी जब भी बात होती है हम कहते हैं जी फलां वजीर जो है वो नाअहल है, उसको बदल दिया जाए, वो यही लोग हैं। तो भाई ब्यूरोक्रेट भी तो यही है ना जो परमानेंट इस मुल्क को चला रहे हैं। क्या उन्होंने कोई सिस्टम में कोई तब्दीली को बेहतरी लाने की कोशिश की है? क्या उन्होंने कोई रिजल्ट दिया? हम जब वजारतों की बात करते हैं कि वजारतों का ऑडिट होना चाहिए, वजारतों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, तो क्या वजारत जो है वो वजीर एक पॉलिसी देता है, जो कबीना से जो हिदायत लेके जाता है वो देता है आगे? क्या एक वजीर है कबीना के अपना वजारत के अंदर और उसके हजारों मुलाजमीन जी ब्यूरोक्रेट हैं, सेक्शन 17 से लेके 22वें ग्रेड तक, 21वें ग्रेड तक उसके जो है वो ब्यूरोक्रेट उसके अंदर जो वजारत को चलाते हैं। हम सिर्फ एक वजीर को जिम्मेदार ठहरा के क्या सिर्फ उसको परे करके और चेहरा ला के क्या वजारत ठीक कर सकते हैं? बहुत सारे डीप रूटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो हमें सबको कंटिन्यूसली एक यकदम सबको एड्रेस करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम प्रॉब्लम जब्बार साहब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक वजीर को ठीक है सर, मैं वो भी नहीं कह रहा, वो भी जिम्मेदार होते हैं। अच्छा। लेकिन क्या प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं मिनटली कि ये प्रॉब्लम है यार? ओवरऑल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कह देना कि सिस्टम खराब है, बड़ा फैंसी नारा है ना, सिस्टम खराब है। ठीक है भाई, सिस्टम खराब है, लेकिन उसमें कौन सी खराबी है और किस तरह ठीक होगी? अब जो है अब कहा जा रहा है कि जनाब सिस्टम इसलिए डिलीवर नहीं कर रहा क्योंकि हमारे सूबे बहुत बड़े हैं। अब वो सिलसिला शुरू हुआ कि सूबों को छोटा कर दिया जाए, लेकिन एक इसमें ये भी एक है कि अगर वसाइल कम है तो उनको जितना चाहे बांट लें, वो कम ही रहने। वसाइल बढ़ाने की क्या बात है? क्या वसाइल बढ़ जाएंगे हमारे जो यूनिट छोटे करने से? इस बात के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए कि हमें वसाइल बढ़ाने के लिए क्या करना है।
ہمیں اپنی انڈسٹری کو کیسے بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنی برآمدات کو کیسے بڑھانا ہے, ہمیں جو ہے اپنی دولت کو کیسے بڑھانا ہے, بالکل کیسے جبار پیدا صاحب, کرنی ہے, جبار صاحب آپ جو بات کریں غور کرنا چاہیے, ملک بہتر ہوئے, باقی بالکل سب سر کہانی ہے. غور کرنا چاہیے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. فیصل صاحب سر کیا کامنٹ کریں گے, جیسے کہ جبار صاحب کہہ رہے غور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر نئے صوبے بنانے سے, انتظامی یونٹ بنانے سے کہ جو وسائل ہیں, کیا وہ وسائل بھی بڑھ جائیں گے سر؟ دیکھیں جو صورتحال ہے نا, ہم اس میں ایک تو جو سسٹم کی بات کی گئی اس کو کسی اور طرف لے گئے, اور دوسرا جو صوبوں کی بات لے گئی وہ خواہشات پہ جا چکی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ خواہشات پہ نہیں چل سکتی, یہ آئین کے مطابق چلتی ہیں. اور آئین کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی نظام, اگر آپ مختلف نظاموں کا جائزہ لیں تو کوئی بھی دنیا کا نظام اس وقت آپ کو آئیڈیل نظر نہیں آئے گا. ہر نظام میں کہیں نہ کہیں آپ کو خامیاں ضرور نظر آئیں گی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ خامیاں دور کی جاتی ہیں, ان کو بہتر بنایا جاتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. پاکستان کو بنے ہوئے ابھی تقریباً 79 سال ہوئے ہیں, 80 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک نے گزشتہ 200 سال 300 سال میں ترقی کی ہے, جی سر, ان کے نظام میں بھی ابھی مختلف خامیاں موجود ہیں, اور وقتاً فوقتاً وہاں پر آپ کو تبدیلیاں ہوتی نظر آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل تو کوئی بھی نظام نہیں ہے. تو جب بات کی جاتی ہے کہ نظام کو ری سیٹ کیا جائے گا, نظام جو ہے وہ بیٹھ گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو خامیاں ہیں, اس میں جو نقائص ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. جہاں تک بات ہے کہ صوبوں کی, تو نئے صوبے دیکھیں انتظامی یونٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آئینی طریقہ کار سے بنیں گے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اگر آئینی طریقہ کار سے آپ بنائیں گے تو موجودہ جو طریقہ کار ہے اس میں جو صوبائی اسمبلیاں, ان سے بھی آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی, قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی ان میں تبدیلی کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ بل منظور کروانا ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ سے, اور پھر صدر جو ہے وہ اس پر دستخط کریں گے. جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہر صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, یہ خواہش ہے, اس میں کوئی آئینی پابندی نہیں ہے. خواہشات پہ کبھی بھی ملک کو نہیں, ریاست کو نہیں چلایا جا سکتا. ریاست کو آئین کے مطابق چلایا جاتا ہے, قانون کے مطابق چلایا جاتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ابھی جو ہے وہ ہر صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. آئین کے مطابق چلنا پڑے گا, آئین کے مطابق یا آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد جب یہ جو ہے وہ ایک سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ منظوری بھی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے ڈیمارکیشن کے لیے کہ آپ صوبوں کی حد بندی کریں گے, ان کے وسائل کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. وسائل زیادہ تو نہیں ہوں گے, وسائل تو آپ کے پاس یہی ہوگا, یہ ہوگا کہ انتظامی طور پر آپ کے پاس جو ایک فورس ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کو مل جائے گی, انتظام بہتر طریقے سے چلانے کی ایک امید کی جا سکتی ہے. لیکن دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں پر بھی موجود ہیں, اس سے بڑے جو سٹیٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہاں پر بھی نظام چل رہا ہے. تو صوبوں کو کس طرح تشکیل دیا جانا ہے, انتظامی یونٹ کس طرح بننے ہیں, اس حوالے سے ابھی ابتدائی بحث شروع ہوئی ہے. اس پر آئین کے مطابق آگے کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے ہر فریق, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ ان کا جائزہ لے لیں, ان میں ان کے جو ایک سوچ ہوگی وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگی. تو اس حوالے سے پہلے متفقہ لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا, اس کے لیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہ ایک پروسیس ہے جو بحث شروع ہوئی ہے, یہ پروسیس بڑھتے بڑھتے بھی آپ کو کئی سال کا عرصہ درکار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, پوائنٹ آ گیا. امتیاز صاحب کیا کہنا چاہیں گے فیصل صاحب کی بات پر کہ دنیا کا کوئی نظام بھی آئیڈیل نہیں ہوتا, وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کے بعد ہی تبدیلی نظر آتی ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے خواہشات ہیں, یہ جو صوبے میں 3 صوبوں کی جو بات کی گئی ہے, یہ خواہشات اور خواہشات پر ملک نہیں چلایا جا سکتا, اس کے لیے آئین کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں بالکل سب سے بہترین بات تو یہی ہے جو فیصل صاحب نے کہی ہے کہ ملک جو ہے یا معاشرہ جو ہے آئین اور قوانین کے اوپر چلتا ہے, خواہشات پہ نہیں چلتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مدت ابھی 80 سال بھی نہیں ہوئی ہے. اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں گے آپ, پوری دنیا کا, آج اگر یورپ ہے تو یہ 2nd ورلڈ وار کے بعد ہے.
اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے بدترین انسانی حقوق کی پامالی، خواتین کی، بچوں کی بدترین پائمالی، مزدوروں کی بدترین پائمالی یورپ میں ہوتی تھی، امریکہ میں ہوتی تھی، اور دوسری جاپان کو دیکھیں گے، جاپان بھی آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نظر آئے گا ترقی کرتا ہوا. چائنا کو دیکھیں گے، آج سے 40 سال پہلے کچھ بھی نہیں، 40 سال کا ایک 4 عشرے ایسے گزرے ہیں کہ اب وہ پیک کے اوپر آیا ہے. رشیا کی طرف جائیں گے، رشیا بھی اسٹیٹس کا مجموعہ ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال کہ اب اس نے جا کر 80s میں ایک وہ کیا تھا، جب بریک ہو گیا، ٹوٹ گیا، جب سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بن گئیں تو اسٹیبل رکھا سب نے ایک دوسرے کو سپورٹیو. یہ ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہماری اس وقت سیاستدانوں نے محسن نقوی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ جو کہ ایک میسج تھا اس کو جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، اللہ کرے ہر معاملے پہ اسی طرح ریئیکٹ کرے تو معاملات اسی طرح وضاحتوں پہ چلے جائیں گے، ساری بہتری کی طرف چلی جائے گی. یہ جو جبار صاحب کہہ رہے ہیں نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ صرف سیاستدان کے گریبان پہ چلتا ہے. ان 80 سالوں میں صرف 31 سے 32 سال سیاستدانوں کو ملے اور انہوں نے اس ملک کو آئین دیا ہے. اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا. کیا 2000 اگر ہم 88 سے بات کریں تو 1990 میں آ کے جو بریک کیا گیا شہید رانی کو، تو اس وقت کیوں کیا گیا؟ پھر 90 میں جب نواز شریف کو لایا گیا، بدترین اختلافات کے باوجود، مجھے یاد ہے شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریر جو انہوں نے اسمبلی میں کی تھی کہ نہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم مانتے ہیں، نہ ان انتخابی نتائج کو مانتے ہیں. چونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ تھے، سیٹیں 15-17 تھیں، اور نون کے ووٹ کم تھے مگر کی سیٹیں، لیکن ہم جمہوریت کے لیے کام کریں گے. 94 میں کیا کیا؟ نواز شریف کو بھی آگے پیچھے، لیکن اس وقت بھی نواز شریف نے ایک بڑا کام کر دیا تھا. اس نے بولا میں بھی ریزائن کروں گا، لیکن سے پہلے صدر غلام اسحاق خان جو ریزائن کرے گا. اس کے بعد سے تھوڑا سا ایک معاملہ چلا، پھر شہید رانی کی گورنمنٹ آ گئی. پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی تو 99 میں کس نے کیا؟ جب پاکستان بے نظیر سے آگے نکل کے نواز شریف کے دور میں ترقی کر رہا تھا تو 99 میں کسی نے کہا تھا کہ آ جائیے بھائی اور چلے جائیے ادھر کارگل میں. آج اگر مارکہ حق ہوا، ریئل مارکہ حق ہوا، تو قوم نے فیلڈ مارشل بنا دیا انہیں. اقتدار پہ نہیں آئے، وہ اقتدار پہ نہیں سارا صورتحال ہوئی. اب وہ 99 کے بعد پرویز مشرف صاحب نے کیا کیا؟ آپ ایوب خان کی پالیسی اٹھا لیں، آپ ضیاء الحق کی پالیسی اٹھا لیں. ایوب خان نے تباہی دی، سیاستدانوں کو کرنے کا آغاز کیا، انتخابات میں دھاندلی کا آغاز کیا. ضیاء الحق نے دہشت گردی دی اس ملک کو، کلاشنکوف دیا، ڈرگ مافیا اس کو دی. مشرف صاحب کے دور میں آ جائے آپ کو لاتعداد ایسے ملیں گے. سستی موٹر سائیکل کہا کہ جی ہر ایک کا حق ہونا چاہیے، رکشے دے دیے سارے. یعنی آپ کو ترقی کی طرف جانا چاہیے تھا، آپ قوم کو نوجوانوں کو نہیں چلائے. فیصل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ تو یہ ترقی ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہیں ایک بات کی گئی تھی کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد جو ہے وہ وزارتوں کی ایویلویشن کے حوالے سے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے. ایک طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے رائج ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سمائی بنیادوں پر یا ششمائی بنیادوں پر وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، اور ہر وزارت جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے. اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مختلف ادارے بھی اپنی جو ششمائی اور اینول رپورٹ، سالانہ رپورٹس ہوتی ہیں، وہ صدر کو اور وزیر اعظم کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے ایک طریقہ کار ہے. اس میں نہ تو محسن نقوی صاحب کا کوئی لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ فروری 2024 کی جو وزارتوں کی ریولیوشن کی بات کی گئی ہے نا سر، 2024 آپ فروری سے پہلے دیکھیں کہ اس وقت وزارتوں کی ایویلویشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ان کی رپورٹس آئی تھیں یا نہیں آئی تھی. اگر آئی تھیں تو اس کے 6 مہینے کے بعد دوبارہ ایویلویشن ہو رہی ہے. سویرا کچھ بھی نہیں کرے. محسن نقوی صاحب ہے نا، ایک ایف آئی اے ان کے انڈر میں ہے نا جی، ایک ایف آئی اے میں مانیٹرنگ ونگ بنا دیں اور وہ تمام وزارتوں کو جو وفاقی وزارتیں ہیں ان کے بارے میں رپورٹ دے دیں ان کو. یہ پرائم منسٹر کو پیش کر دیں. یہ پرائم منسٹر ٹھیک ہے. جیسا آپ کو پوائنٹ آ گیا. اب سویرا سسٹم کی ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں. جب سسٹم کی بات کرتے ہیں ہم سسٹم، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں ایک موٹر وے پولیس ہے، موٹر وے کے نظام ہے. کیا ہم نے دیکھا کبھی کہ موٹر وے میں کبھی کوئی وائلیشن کرتا ہو؟ لیکن وہی گاڑی جو ہے وہ شہر کے اندر 100 مرتبہ اشارہ توڑے گی، 100 مرتبہ وائلیشن کرے گی. جی ٹی روڈ پہ چڑھ جائیں گے، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی کیونکہ وہاں پہ انفورسمنٹ نہیں ہے. لیکن موٹر وے کے اوپر جا کے جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب اسپیڈ لمٹ کراس کریں گے تو ہمارا چلان ہو جائے گا. ہم اگر لین کی وائلیشن کریں گے تو پکڑے جائیں گے.
ہم کوئی اور کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو وہاں پر ایسا کیا ہے؟ ہم نے صرف ایک ادارہ دیکھے نا آپ کے طور مثال کے طور کے اوپر موجود. وہاں پہ کیا ہے؟ انفورسمنٹ. آپ کے پاس قانون موجود ہے, سسٹم موجود ہے, کمی انفورسمنٹ کی ہے. جس نے بھی وہ کروانی ہے انفورس کروائیں, ہر وزارت میں, ہر محکمے میں, ہر جگہ پہ آپ انفورسمنٹ شروع کرا دیں قانون کے مطابق. کسی کو سپیئر نہ کریں, کیس دیکھیں, فیس دیکھنا بند کر دیں اس ملک میں. میں دیکھتا ہوں کیسے جو ہے وہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا, یہ ڈیلیور نہیں کرتا. اور دوسرا سویرا جیسے جبار صاحب بات کر رہے ہیں, جبار صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں معزز عدلیہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ اسٹے دیں, فور دا ٹائمنگ دیں, اور ایور اسٹے نہیں ہوتا. اب میرے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے, فیصل صاحب, جبار صاحب آپ درست بات کر رہے تھے کہ اس نظام کو درست ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو پوائنٹ آگے اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ایک بریک کا, مزید بھی بات کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تمام تر توجہ بانی کی رہائی اور اپنے سیاسی قدم اضافے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں. پارٹی میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بھی ان کی کافی جو ہے کاوشیں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو محاذ رائے پر مبنی بیانات بھی مرکوز رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے. جبار صاحب, ان تمام سیاسی اور احتجاجی سرگرمی کے درمیان کیا خیبر پختونخوا کے گورننس, امن و امان اور مالیاتی چیلنجز, اور اب یہ جو تعلیمی اور علمی کارکردگی کا معاملہ سامنے آیا ہے سر, یہ سب تو پس پش چلے گئے ہیں, تو کیا صوبہ نظر انداز ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ کے خیال میں وفاق کے خلاف ان کے سیاسی حقوق کی ناگزیر جنگ سمجھیں ہم؟ دیکھیں سویرا, صوبہ تو نظر انداز ہو ہی رہا ہے. ہمیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کہ بارش آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ, اور چیزیں بہت ساری گورننس برباد ہے. کیونکہ وہاں پر جو ہے ایک کہہ لیں کہ ایک نیریٹو ایسا بنا دیا گیا جی کہ آپ نعرے بازی کریں, آپ جناب کہیں کہ ہم نے جناب خان کو رہا کرانا ہے, ہمارا مینڈیٹ ہی یہ ہے. تو یہ پرابلم بہت ڈیپ روٹڈ ہو گئے ہیں. سسٹم کی یہاں پہ ہم سب بات کرتے ہیں, وہاں پر سسٹم کی دیکھیں کیا حال ہے. اگر ایجوکیشن کا یہ حال ہے, وہاں پہ ہیلتھ کا کیا حال ہے. ہیلتھ میں نئے ہاسپٹل وہاں پہ نہیں بن رہے, یہاں نئے ادارے نہیں کھڑے ہو رہے. اور پھر یہ کہ ابھی تازہ نعرہ انہوں نے پھر مار دیا کہ ہم پھر جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے. پہلے بھی سارا کچھ ایسا ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ عوام صوبے کے جو ہیں ان کو اپنے حکمرانوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. بہت ہو گیا, یہ نعرے بازی کی سیاست بہت ہو گئی. عمران خان صاحب کو رہا کرانا ہے, پارٹی رہا کرائے, پارٹی کام کرے. لیکن جو حکومت ہے, حکومت کو اس معاملے سے الگ ہو کے اپنے صوبے کی گورننس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. خیبر پختونخوا کی جب باری بات آتی ہے تو اس میں اور بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے. اس میں صرف ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں صرف ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے امن و امان کا ہے, جان و مال کا ہے, دہشت گردی کا ہے. صوبے پورے کے اندر جو ہے حکومت کی ریٹ جو ہے وہ ڈاواڈول ہمیں نظر آتی ہے. تو سب سے زیادہ ضرورت خیبر پختونخوا کی حکومت کو یکسو ہو کے وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ, وفاقی محکموں کے ساتھ پوری طرح الائنمنٹ کر کے اپنے صوبے کو پہلے ریکلیم کرنا چاہیے, تاکہ ان کو جن لوگوں نے منتخب کیا ہے ان کو کچھ ڈیلیور کر سکیں. ابھی سوات کے اندر دیکھیں کس طرح دبابی جو ہے دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. بہت ٹانک کے اندر دیکھیں کس طرح حملہ ہوا ہے. کوئی دن خالی نہیں جاتا جب ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو جوان ہیں وہ شہید نہیں ہو پاتے ہوتے. تو یہ صورتحال وہاں پر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل اپنے ٹریک سے ہٹ کے ایک اور جو ہے وہ صرف وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جبار صاحب, پوائنٹ آگے آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ عوام کو اکاؤنٹیبل تو ٹھہرانا چاہیے, لیکن پہلے 5 اگست کا احتجاج, اس سے پہلے بھی ہم نے کافی ایسی احتجاجی تحریکیں دیکھی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے. اب یہ 26-27 جولائی کے حوالے سے جو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے, تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے. نعیم صاحب, اس دوران جو بانی پی ٹی آئی وہ جیل میں کچھ بھی کرتے رہے, اس سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے سر؟ نعیم صاحب دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ بانی تک تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو رسائی دی نہیں جا رہی, عمران صاحب کو رسائی دی نہیں جا رہی, کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کا تعلق ہے, دیکھیے حکومت علیحدہ چیز ہے اور اپنے قائد کو رہا کرانے کی کوششیں جو ہے وہ بے شک پارٹی کرتی ہے. بینگ چیف منسٹر وہ آتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں, سیاست میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی بہت حیران کن واقعہ نہیں ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ صوبائی حکومت کو اپنے قائد کی رہائی کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں, جو اصل ان کا کام ہے حکومت کا, اس پہ بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ
بہت طویل عرصے سے خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کافی طویل عرصے سے یہ بھی بات آج کی نہیں ہے, سال سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ہم آہنگی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کل بھی بیرسٹر گوہر جیسی شخصیت جو ہے, جو بڑے معتدل رہنما سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے کل یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ستیری ماں کا سا سلوک کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے. انہوں نے ریاست کا لفظ استعمال کیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی تو اپنی چیزیں ہیں, لیکن وفاقی حکومت کو, وفاقی اداروں کو کم از کم آن بورڈ لینا چاہیے سیکورٹی کے معاملات میں. اور ان کے ساتھ سیکورٹی کے معاملات کی بات پر سر میں وہ بات آپ کی سمجھ گئی, لیکن سر ہم دیکھتے ہیں نا پی ٹی آئی کا ایک ہی نعرہ ہے سر, بانی رہائی فورس. قومی مسائل کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو پاکستان کے حق میں کی جائے. پہلی جو بات نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے, بانی رہائی, بانی رہائی. اس کے علاوہ تو سر کوئی بات نہیں کی جاتی. ابھی بھی یہ جو تحریکیں چلائی جا رہی ہیں, جو ملک میں مسائل چل رہے ہیں, دہشت گردی کی آپ بات کریں, بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی سر. خاص طور پر سر سہیل آفریدی صاحب کے اپنے صوبے میں یہی صورتحال نظر آ رہی ہے, جو ابھی میں انٹرو میں بھی میں بتا چکی ہوں سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں اس وقت پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت کچھ کر رہی ہے؟ جو اقتدار میں ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اقتدار کا حصہ ہے, ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی ان کے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف؟ ذرا بتائیے تو صحیح, انہوں نے عملاً کیا کیا ہے؟ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنی دفعہ آصف زرداری صاحب بلوچستان گئے, بلاول بھٹو صاحب بلوچستان گئے. مطلب کوئی سے آپ ان سیاسی جماعتوں کی بات کریں جو اقتدار میں ہیں. دیکھیں یہ تو کسی آپ, اور پھر یہ کہ یہ جملے جو ہے نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ گفتگو کرنا یا یہ کہنا کہ بھئی پاکستان کے حق میں بات نہیں کرتے. کون سا پاکستانی ہے جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا یا آپ مجھ سے تقاضا کریں کہ جی آپ پاکستان کے حق میں کوئی بات کر کے دکھائیں؟ یہ چیزیں نہیں ہیں. سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہے, وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس پیمانے پہ مت تولے کہ پاکستان کے لیے کوئی بات نہیں کی جا رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے, اس ملک میں اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے, جی سر, ایک پاکستان کے لیڈر کی گرفتاری کی وجہ بھی یہی ہے. اور جب تک آپ دیکھیں کہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا, جب تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. یہ بات ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اب اگر آپ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں ملک کو کہ جی ایک قیدی کو بالکل نعیم صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے کہ سیاسی استحکام معاشی استحکام کے ساتھ جڑا ہے, لیکن سر ہم نے یہ صورتحال بھی دیکھی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کیا بات نہیں کی گئی. معرکہ حق کی جب صورتحال تھی اس سے پہلے انڈیا جب حملے کر رہا تھا اور پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا جا رہا تھا, تو یہی بانی پی ٹی آئی کی بہنیں تھیں, ان کی جانب سے کہا گیا تھا, لیما خان صاحبہ کی جانب سے بھی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ یہ نورا کشتی چل رہی ہے. تو سر پاکستان کے خلاف ہی بات کی گئی نا. اس کے علاوہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی اگر میں بات کر لوں تو نون لیگ کے رہنما یا پیپلز پارٹی کے رہنما جب جیلوں سے نکلتے تھے تو اسٹریٹ موومنٹ پر وہ سیدھے نہیں چلے جاتے تھے. اور اپنے تئیں سر دہشت گردی کے حوالے سے آپ بلوچستان کی بات کریں تو جو ذمہ داریاں ہیں, جو فرائض ہیں, اپنے تئیں وہ سب نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی فیصل صاحب, سر کیا کامنٹ کریں گے اسلام آباد مارچ کے جو صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ مزید سیاسی کشیدگی بڑھے گی یا اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت پر ہوگا, معیشت پر ہوگا یا اپوزیشن پر ہوگا؟ سر دیکھیں, جو صورتحال پچھلے جو تحریکیں تھیں اسی طرح کی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. کوئی بڑے صورتحال ایسی نظر نہیں آئے گی کہ کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی ایسی تحریک جس سے وہ اپنے اہداف حاصل کر سکیں, اس طرح کی کوئی تحریک شروع کر سکیں. کیونکہ عوامی حمایت آپ ہر منگل کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے 10,000 کی کال دی جاتی رہی ہے, وہاں پہ کبھی 200 اور کبھی 300 اور کبھی 400, اس سے زیادہ کارکن جمع نہیں ہوئے. تو کارکن آہستہ آہستہ تھک چکے ہیں, مسلسل احتجاج سے تھک چکے ہیں. جو صورتحال چل رہی ہے آپ دیکھیں, ملک میں بحث کیا ہو رہی ہے, ملک میں اس وقت کون سے ایشوز چل رہے ہیں, ملک میں اس وقت انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے, ملک میں اس میں سسٹم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. وہاں پہ جلسے میں کہہ دیا گیا کہ سسٹم بیٹھ گیا. بھائی اسی سسٹم میں 4 سال آپ نے بھی حکومت کی ہے, اسی سسٹم کا حصہ تھے. پچھلے 15 سال سے آپ کے پی میں اسی سسٹم کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر بیٹھی ہے تو اس میں ذمہ دار آپ بھی ہیں. آپ اسی سسٹم کو برا کہہ رہے ہیں جس سسٹم کا آپ حصہ ہیں. پھر
ابھی بات کی گئی سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب آپ کو ہر دہشت گردی کے واقعے پر جو شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ان جگہوں کا دورہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اقدامات کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. اب کے پی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کے پی حکومت یہ کر رہی ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ تھا, ریاست نے فیصلہ کیا, اس کی مخالفت وہ روک لی ہے, پھر اس کے بعد پاکستان کے خلاف بات کرنے کی کریں تو نورین نیازی کا حالیہ پوڈ کاسٹ سب کے سامنے ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ کیا وہ ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گور صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے تو کون سا سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ بھائی 15 سال کے دوران جب سے آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت سے لے کر اب تک پولیس کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ کیا ان کو ٹریننگ دی گئی, جدید ٹریننگ کی طرف لے جایا گیا, ان کو جدید اسلحہ دیا گیا, ان کے جدید جو خطوط تھے ان پر ان کی جو ہے وہ آگے بڑھائی گئی ٹریننگ؟ ایسا بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پنجاب میں صورتحال آپ کو نسبتاً بہت بہتر نظر آتی ہے. اس وقت کے پی جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے, لیکن وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا ایک ہی موقف ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے رہا کر لیا جائے. یعنی سویلین وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے, لیکن آپ کی جو آواز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے لیڈر کو رہا کر دیا جائے. آپ کے لیے عام جان کے کو جو ہے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریاست نہیں, کیا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس نہیں ہوتے؟ وہاں پہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, آپ کے ساتھ وفاق نے ہر طرح سے یہ آپ کو یقین دہانی نہیں کرائی کہ آپ کو جو ہے وہ تعاون فراہم کیا جائے گا, لیکن آپ کیوں دہشت گردی کے خلاف اس طرح کے اقدامات سے گریز ہیں؟ ہینڈز آف جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے جو کے پی پولیس ہے, جس بہادری سے اور جن وسائل میں وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے. میرے خیال میں کے پی حکومت کو اب سوچنا چاہیے کہ ٹریننگ کے حوالے سے بھی, ان کو جدید اسلحہ دینے کے حوالے سے بھی, اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے بھی ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا ہے. امتیاز صاحب, ایران امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. 60 روزہ عبوری معاہدہ کیا سمجھتے ہیں سر, مستقل امن کی بنیاد بن سکتا ہے آپ کی نظر میں, یا یہ صرف ایک وقتی سفارتی وقفہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں سمیرہ, میری تو ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ جنگ کے بعد ہونے والا معاہدہ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتا ہے اور بڑا مستند ہوتا ہے. تاخیر چل رہی ہے, لیکن ابھی تک دیکھیں تو یہ فیصل صاحب بھی جو بار بار بات کرتے ہیں نا کہ یادداشت اسلام آباد کے حوالے سے نہ تو امریکہ بھولا ہے نہ ایران بھولا ہے. ہمیشہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی یہ مفاہمت کی جو یادداشت ہے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگی, اور بالکل یقیناً کمپلیٹ ہوگی. اور ہمارا جو ایک اس میں کام ہے, جیسے اب وزیر اعظم, فیلڈ مارشل, ہمارے نائب وزیر اعظم, وزیر دفاع وغیرہ ابھی سعودی عرب کے دورے پر گئے. انشاءاللہ یہ 5-6 ملکوں کا ایک کنسنسس لے کر ہی واپس لوٹیں گے, اور اس میں ایران کا بھی ایک حصے داری ہوگی. پاکستان اب کئی جگہوں پر, کئی ممالک میں, سعودی عرب, عرب ممالک میں خاص طور پر, یورپ اور امریکہ میں ایران کی نمائندگی کرتا ہے. اپنی تو ثالثی کے ساتھ ساتھ ایران کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے بہت سارے لاتعداد ثبوت موجود ہیں. انشاءاللہ ایران اس کا حصہ رہے گا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی خیبر پختونخوا والی, دیکھیں اپوزیشن کو ہمیشہ اس کی آواز میں توانائی رہتی ہے, اس کو جگہ بھی ملتی ہے اور اس کو سراہا جاتا ہے, کیونکہ وہ جو کچھ بھی بول دے وہ صحیح ہے جی, مظلوم ہے, ہم ساری چیزیں. یہی ہم نے بیگم یہ اپنا مریم نواز صاحبہ کے دور میں بھی دیکھا تھا, اس سے پہلے شہید رانی کو بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ہیبٹ ول بی چینج بٹ نیچر کین ناٹ بی چینج. یہ نیچر ہے. دھرنا جو ہے نیچر ہے پی ٹی آئی کی. 2011 سے پہلے کوئی پی ٹی آئی کو نہیں جانتا تھا, صرف ایک یہ تقریبات ہوتی تھی. میں 1996 سے ساتھ رہا ہوں, 2007-8 تک ساتھ رہا ہوں, کوئی نہیں جانتا تھا. جب یہ دھرنا آغاز ہوا, دھرنا اسکیم آئی, پہلے ان کی طاہر القادری صاحب کی, پھر اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کی, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا خٹک صاحب کے دور سے چلا. خٹک صاحب نے بھی حملہ کیا ادھر سے, جب یہ اس سے پہلے تھے وہ گنڈاپور, انہوں نے بھی حملہ کیا. محمود خان نے بھی حملہ کیا. اب یہ بھی پہلے کر چکے ہیں, ابھی پھر بھی کر لیں, اس سے نہیں ہوگا. لیکن کوہستان اسکینڈل پہ کیوں نہیں بات کرتے؟
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल कि घरों के अंदर से 20-20 अरब रुपए कंटेनर उसमें संदूकों में भरे मिले, कहाँ गया? ये मालम जब्बा केस की क्यों नहीं बात होती? और जनाब वो जो दहशतगर्दों को एक सिग्नेचर से आरिफ अलवी ने 50,000 लोगों को अलाउ कर दिया और 450 दहशतगर्दों को रहा कर दिया, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करती? अवाम के उसके हवाले से क्यों बात नहीं की जाती? जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये सारी आप यार एक बंदे को अब एक ही बंदे के ऊपर सारी चीजें लेके रखें, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि अब कल देखें, आप कल इन्हीं के दौर में पीटीआई के दौर में जो मोदी ने जुर्रत की थी, ये कह रहे थे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, और ट्रंप के पहले दौर में उन्हें सालिस बना के आए थे, उसने आइन को तोड़ के उसको हिस्सा बना लिया था मकबूजा कश्मीर को। भाई थोड़ी सी बात है मेरी, मकबूजा कश्मीर को हिस्सा बना लिया था, और उस वक्त साहब ने क्या ऐलान किया था? नहीं, कल बड़ा खतरनाक काम हुआ है सवेरा, बस ये मुझे कंप्लीट करने दे। कल पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जी जो में इस्तेसाल कश्मीर मना रही थी, ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे कि ना अब ये कर दिया जाए, रहा कर दिया जाए, हम चढ़ाई करेंगे, सब ये करेंगे। मुझे सिंध गवर्नमेंट से शिकवा है कि कल अगर ये नई एक्शन लेती तो कुछ भी नहीं होना था। हमारे सामने फैसल साहब से शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा ईरान अमेरिका मामले पर, जो मैंने अभी इम्तियाज साहब से भी बात की, अबूरी मुआहिदा जो मुतवक्किल है। सर देखें, पाकिस्तान जो है वो सालिस का किरदार बड़े मुतहर्रिक अंदाज में जो है वो अदा कर रहा है, और उसमें कतर और सऊदी अरब की हमायत उसे हासिल है। और यकीनी तौर पर ये जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है और उसमें वफाकी वज़रा और जो फील्ड मार्शल है वो भी शरीक है, इसमें बहुत सारे मामलात मज़ीद तय पा जाएंगे। और आप देखें कि आपके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा मुआहिदा और खित्ते के लिए एक अच्छा पैगाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा, जिस पर अमेरिका और ईरान भी उसके पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे। ठीक है सर, पॉइंट है। नईम साहब, सर अच्छी उम्मीदें रख रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, सर शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छी उम्मीदें हैं, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि ईरान और ओमान के दरमियान हम मान रही है और एक नए रूट की बात भी हो रही है, तो उस एतबार से मुझे भी यकीन है कि ये जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का ईरान का तो सऊदी अरब का भी, तो मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा तकरीबन होने वाला है। मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि ये मुआहिदा हो जाए। ठीक है नईम साहब, आप कह रहे हैं, आपका ये पॉइंट है कि ये मुआहिदा तकरीबन होने वाला है, और सर यही सूरत हाल है पूरी दुनिया की कि ईरान अमेरिका जंग जो है वो थम जाए और मुआहिदा अच्छी संद में जाता हुआ पूरी दुनिया को ही नजर आए, खास तौर पर पाकिस्तान को। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।